اس تنازع کی جڑوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں ہزاروں سال پیچھے جانا ہوگا۔ موجودہ اسرائیل یعنی مغربی کنارہ غزہ، لبنان، شام اور اردن کے کچھ حصوں پر مشتمل تھا۔ 1000 قبل مسیح میں بادشاہ ساؤل نے اسرائیلی بادشاہت قائم کی، جس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے یروشلم کو اپنا دارالحکومت بنایا۔ 7ویں صدی عیسوی میں عربوں نے اس علاقے کو فتح کیا اور اسلام کا غلبہ ہوا۔ سلجوق ترکوں کے ہاتھوں یروشلم میں عیسائیوں پر سختیاں ہوئیں، جس کے بعد یورپی عیسائیوں نے صلیبی جنگیں شروع کی۔ برطانیہ نے فلسطین کو کنٹرول میں لے لیا اور 1917 میں اعلان بلفور کے ذریعے وہاں ایک یہودی قومی وطن بنانے کا وعدہ کیا، ایک یہودی ریاست اور ایک عرب ریاست۔ تاہم عربوں نے اس منصوبے کو مسترد کر دیا۔ 1967 میں اسرائیل اور اس کے عرب ہمسائے ممالک مصر، اردن اور شام کے درمیان ایک اور جنگ چھڑ گئی۔ اسرائیل نے غزہ سے فوجی انخلا کر دیا، مگر مغربی کنارے میں بستیاں بنانا جاری رکھا۔ سن 2007 میں حماس نے غزہ پر کنٹرول حاصل کیا۔ 2018 میں امریکہ نے اپنا سفارت خانہ تل ابیب سے یروشلم منتقل کیا۔ 2021 میں یروشلم میں ہونے والی جھڑپوں نے اسرائیل فلسطین تنازع کو ایک بار پھر ہوا دی، مگر یہ تنازع ایک ٹائم بم کی مانند ہے جو کسی بھی وقت دوبارہ پھٹ سکتا ہے۔ اسرائیل جو دنیا میں واحد یہودی ریاست ہے، بحیرہ روم کے مشرق میں واقع ہے، جبکہ فلسطین ایک ایسا خطہ ہے جہاں عرب آبادی رہتی ہے جو اسرائیل کے زیر کنٹرول علاقوں میں بستی ہے۔ ان دونوں کے درمیان تنازع ایک طویل عرصے سے جاری ہے، جو مغربی کنارے یعنی ویسٹ بینک اور غزہ کی پٹی پر اسرائیلی قبضے کے بعد مزید شدت اختیار کر گیا۔ اس تنازع کی جڑوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں ہزاروں سال پیچھے جانا ہوگا۔ 17ویں صدی قبل مسیح میں 3 پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے حکم پر کنعان میں آباد ہوئے، جو موجودہ اسرائیل یعنی مغربی کنارہ غزہ، لبنان، شام اور اردن کے کچھ حصوں پر مشتمل تھا۔ اس خطے کو ارض اسرائیل یعنی سرزمین اسرائیل، ارض موعود، خطہ فلسطین اور ارض مقدس جیسے مختلف ناموں سے جانا جاتا تھا۔ 1000 قبل مسیح میں بادشاہ ساؤل نے اسرائیلی بادشاہت قائم کی، جس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے یروشلم کو اپنا دارالحکومت بنایا اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہاں پہلا معبد یعنی ہیکل سلیمانی تعمیر کیا۔ حضرت سلیمان کی وفات کے بعد یہ ریاست 2 حصوں میں بٹ گئی، شمال میں مملکت اسرائیل جس کا دارالحکومت سامریہ تھا، اور جنوب میں مملکت یہودا جس کا دارالحکومت یروشلم تھا۔ اس خطے پر مختلف اقوام نے تسلط جمایا، جن میں رومی بھی شامل تھے۔ رومیوں نے یہودیوں کے ساتھ دشمنی میں یہودیہ کا نام بدل کر فلسطین رکھ دیا تاکہ ان کا تعلق اس سرزمین سے ختم کیا جا سکے۔ اسی دوران مسیحیت کا آغاز ہوا اور بعد میں روم میں ایک اہم مذہب بن گیا۔ 7ویں صدی عیسوی میں عربوں نے اس علاقے کو فتح کیا اور اسلام کا غلبہ ہوا۔ یروشلم میں قبط الصخرا کی تعمیر کی گئی، جس نے اس شہر کو 3 بڑے مذاہب یہودیت، مسیحیت اور اسلام کے لیے مقدس بنا دیا۔ سلجوق ترکوں کے ہاتھوں یروشلم میں عیسائیوں پر سختیاں ہوئیں، جس کے بعد یورپی عیسائیوں نے صلیبی جنگیں شروع کی۔ اس دوران کئی یہودی ہلاک ہوئے اور بہت سے یورپ میں ہجرت کر گئے۔ 16ویں صدی سے پہلی جنگ عظیم تک فلسطین اور مشرق وسطیٰ کے دیگر حصے سلطنت عثمانیہ کے تحت تھے۔ اس دوران یورپ میں صہیونیت کی تحریک پیدا ہوئی، جس کا مقصد قدیم یہودی سرزمین پر ایک قومی ریاست قائم کرنا تھا، جس میں ہزاروں یہودی یورپ سے فلسطین ہجرت کرنے لگے۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا اور مشرق وسطیٰ کو برطانیہ اور فرانس نے تقسیم کر لیا۔ برطانیہ نے فلسطین کو کنٹرول میں لے لیا اور 1917 میں اعلان بلفور کے ذریعے وہاں ایک یہودی قومی وطن بنانے کا وعدہ کیا۔ یہودیوں اور مقامی عرب آبادی کے درمیان تنوع بڑھنے لگا، جو جلد ہی پرتشدد جھڑپوں میں بدل گیا۔ 1930 کی دہائی میں نازیوں کے ظلم سے بچنے کے لیے یورپ سے مزید یہودی فلسطین آ گئے، جس کے بعد برطانیہ نے ان کی نقل مکانی پر پابندی لگا دی۔ اس دوران یہودی گروہوں نے عربوں اور برطانوی حکمرانی کے خلاف مسلح مزاحمت شروع کر دی۔
دوسری جنگ عظیم کے بعد اقوام متحدہ نے فلسطین کو 2 ریاستوں میں تقسیم کرنے کی تجویز دی، ایک یہودی ریاست اور ایک عرب ریاست۔ تاہم عربوں نے اس منصوبے کو مسترد کر دیا کیونکہ یہودی جو کل آبادی کا صرف 1/3 تھے، انہیں 56.5% زمین دی گئی تھی۔ 1948 میں برطانوی افواج نے فلسطین چھوڑ دیا اور اسرائیل نے خود کو ایک آزاد ریاست قرار دے دیا۔ اس اعلان کے فوراً بعد 5 عرب ممالک مصر، اردن، عراق، شام اور لبنان نے اسرائیل پر حملہ کر دیا، جسے عرب اسرائیلی جنگ کہا جاتا ہے۔ 1 سال بعد جنگ بندی ہوئی اور اسرائیل نے مغربی یروشلم سمیت فلسطین کا 2/3 حصہ حاصل کر لیا، جبکہ اردن نے مشرقی یروشلم اور مغربی کنارہ اور مصر نے غزہ کا کنٹرول سنبھال لیا۔ اس جنگ کے نتیجے میں تقریباً 7,50,000 فلسطینی بے گھر ہو گئے، جسے فلسطینی نکبہ یعنی فلسطینی تباہی کہتے ہیں۔ 1967 میں اسرائیل اور اس کے عرب ہمسائے ممالک مصر، اردن اور شام کے درمیان ایک اور جنگ چھڑ گئی، جسے 6 روزہ جنگ کہا جاتا ہے۔ اس جنگ میں اسرائیل نے گولان کی پہاڑیاں، مغربی کنارہ اور مشرقی یروشلم اور غزہ و سینائی جزیرہ نما مصر سے حاصل کر لیا۔ 1987 میں غزہ میں ایک اسرائیلی فوجی گاڑی کے فلسطینی گاڑی سے ٹکرانے پر 4 فلسطینی شہید ہوئے، جس کے بعد پہلی انتفاضہ یعنی عوامی بغاوت کا آغاز ہوا۔ اس جدوجہد میں ہزاروں فلسطینی شہید ہوئے، جس کے بعد اسرائیل اور فلسطینی رہنماؤں نے اوسلو معاہدہ 1993 پر دستخط کیے۔ سن 2000 میں دوسری عوامی بغاوت شروع ہوئی، جو اسرائیلی وزیر اعظم شیرون کے مسجد اقصیٰ کے دورے کے بعد بھڑک اٹھی۔ اسرائیل نے غزہ سے فوجی انخلا کر دیا، مگر مغربی کنارے میں بستیاں بنانا جاری رکھا۔ حماس، جو ایک فلسطینی مزاحمتی تنظیم ہے، نے اسرائیل کے خلاف مزاحمت کا آغاز کیا۔ سن 2007 میں حماس نے غزہ پر کنٹرول حاصل کیا، جس کے بعد اسرائیل نے غزہ پر سخت ناکہ بندی لگا دی۔ اس کے نتیجے میں دونوں کے درمیان کئی جنگیں ہوئیں، جن میں آپریشن کاسٹلیٹ، آپریشن پیلر آف ڈیفنس اور آپریشن پروٹیکٹیو ایج شامل ہیں۔ 2018 میں امریکہ نے اپنا سفارت خانہ تل ابیب سے یروشلم منتقل کیا، جسے فلسطینیوں نے اسرائیل کے حق میں امریکی حمایت قرار دیا۔ 2021 میں یروشلم میں ہونے والی جھڑپوں نے اسرائیل فلسطین تنازع کو ایک بار پھر ہوا دی، جس کے بعد شدید لڑائی چھڑ گئی۔ اگرچہ وقتی جنگ بندی ہو چکی ہے، مگر یہ تنازع ایک ٹائم بم کی مانند ہے جو کسی بھی وقت دوبارہ پھٹ سکتا ہے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کریں، سبسکرائب کریں۔